السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طالب علم، آج ہم تجوید سیکھنے کی ابتدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت سنانا چاہتی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پاک کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے طالب علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بہت خوبصورت نازل فرمایا ہے اپنے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس طرح نازل کیا ہے جیسے کہ اس کے نازل ہونے کا حق ہے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بے شک اب ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، کم سے کم واجب ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح سیکھیں۔ ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو کہ تمہاری زبان لکنت زدہ ہو چکی ہے، تب بھی تم پہ یہ فرض ہے کہ تم ہر حرف کے فرق پر قادر رہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیارا سا قاعدہ جسے مدرسہ اسلامیہ کے بانی پریزیڈنٹ شیخ حافظ محمد اقبال مدظ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے، انہوں نے اسے تصنیف فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ آج ہی ہمارے سامنے ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ پیارے طلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین صلاحیت دی ہے، سیکھنے والی۔ جب وہ سیکھنے پہ آتا ہے تو اسے کچھ بھی مشکل نہیں دکھتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ کچھ بھی اچھا سیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی پیارے علم کی ابتدا کر رہے ہیں، تجوید القرآن۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ کچھ وقت پہلے ETV اردو پر مجھے آج سے تقریباً 15 سال پہلے تفسیر لینے کا موقع ملا تھا، اور بس تبھی سے میری ایک خواہش تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے سب کو فائدہ ہو، کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بوڑھے، سبھی لوگ۔ اور ماشاءاللہ یہاں امریکہ میں ہیوسٹن ٹیکساس بہت ساری معمر خواتین میرے ساتھ تجوید سیکھ چکی ہیں، نہ صرف کامیابی سے سیکھ چکی ہیں بلکہ قرآن پاک بھی ختم کر چکی ہیں، اور میں داد دیتی ہوں، تحسین ہے ان اماؤں پر جنہوں نے قرآن پاک کو سیکھنے کی پوری کوشش کی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بہت پیارا قاعدہ ہے، اس کو جب آپ سیکھیں گے بہت مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمبلز دیے گئے ہیں حروف کے، یہ والا اگر یہ حرف کے اوپر ہو تو یہ نون ہوگا، یہ 2 نقطے حرف کے نیچے ہو تو یا ہوگا، یہ 3 نقطے حرف کے اوپر ہو تو وہ سا ہوگا۔ اس طرح آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں الف سے۔ الف نکلتا ہے منہ کے خالی حصے سے، الف الف، با با دونوں ہونٹوں کے ملانے سے، تا زبان کی نوک اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے، سا سا زبان کی نوک اوپر کے درمیانی دانتوں کے کنارے سے، آپ کی زبان تھوڑی سی باہر آنی چاہیے، سا جیم 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 زبان کا درمیانی حصہ تارک کو لگنے کے بعد آپ لفظ جیم ادا کر سکتے ہیں، ح ح ح ح حلق کے درمیانی حصے سے سانس اور آواز دونوں کا نکلنا چاہیے،
خو، خو منہ کے قریب والا حصہ، حلق میں منہ کے قریب والا حصہ خو۔ تمام طلباء یہ بات جان لیں کہ ہر حرف کے پڑھنے کی اپنی ایک الگ صفت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، کوئی حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، کوئی حروف معتدل ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں مخرج، مخارج، صفات۔ ایک مخرج سے ہم 1 یا 2 یا 3 حروف بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خو، یہ تھوڑا کھرکھرا لیکن تھوڑا سا موٹا ادا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دال کی جانب۔ آپ جانتے ہیں تا اور دال ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، مگر تا باریک ادا ہوگا، دال معتدل۔ دال، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اسپیلنگ DAAL۔ دال سیم سا کی جگہ سے۔ آپ نے سا کہاں سے ادا کیا تھا؟ زبان کی نوک اوپر کے درمیانی دانتوں کے کنارے سے۔ دال کی صفت ہوگی معتدل، باریک بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ رو، رو بہت موٹا ادا ہوگا۔ رو کے ادا کرنے میں زبان کو گول کرنا ہوگا اور تارک کی طرف لے جانا ہوگا۔ زا، زبان کی نوک دونوں درمیانی دانتوں کو لگا کر سختی کے ساتھ زا ادا ہوگا۔ زا۔ سین، سین مثل سیٹی، سین۔ آپ یہاں دیکھیں کس طرح اس کو لکھا گیا ہے، آپ ایسے ادا کر سکتے ہیں۔ شین، شین زبان کی درمیانہ والا حصہ تارک کو لگا کر، وہی جگہ جہاں سے ہم نے جیم ادا کیا تھا۔ صاد، صاد زا کی جگہ سے این سین کی جگہ سے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے نکلیں گے۔ زا، سین، صاد۔ صفت یہ ہوگی یہ دونوں باریک ہوں گے اور یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ڈود، آپ کو پتا ہے عرب والے کہتے ہیں ہم بود والے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کیونکہ آف کورس عربک ان کی مادری زبان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے تھے، جو عرب میں ہوں گے وہ عربی کہلائیں گے، جو ساری دنیا میں رہیں گے وہ عجمی کہلائیں گے۔ تو عجمی کو ضروری ہے کہ ویسے ہی تلفظ، ویسا ہی لہجہ سیکھیں جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں۔ اور آفرین ہے ان تمام قراء پر جو کہ اس بات پر بہت توجہ دیتے ہیں، اور یہاں USA میں بھی یہ کام بہترین طریقے سے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی جاری رکھے۔ زبان کا دائیں بائیں کنارہ اوپر کے داڑھوں سے لگا کر دود ادا ہوگا۔ دود۔ فو، فو دال کی جگہ سے ادا ہوگا۔ فو دال کی جگہ سے ادا ہوگا۔ دال اینڈ پو اینڈ تا، صفت الگ الگ ہوگی۔ فو موٹا ادا کیا جائے گا۔ وہ سیم وہی جگہ ہوگی جہاں ہم نے سا اور زال ادا کیا تھا۔ سا اور زال بالکل الگ صفت کے ہوں گے، بٹ وہ تھوڑا موٹا پڑھا جائے گا۔ عین، عین درمیانے حلق سے ادا ہوگا بغیر سانس لیے ہوئے۔ عین، غین، غین۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ، اگر آپ اس ایک ایپیسوڈ کو دیکھ لیں تو آپ لیسن نمبر 5 تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ اتنا پیارا قاعدہ ہے کہ اب میں نے یہاں 2 سال جو تعلیم دی ہے، یہی محسوس کیا ہے کہ جو بچہ یہ ایک مرتبہ قاعدہ ختم کرتا ہے اس کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ بس دلچسپی لیں، روزانہ کچھ وقت نکالیں، بہتر ہے کہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہے جس بھی عمر کی ہوں، آپ اسے سیکھ سکتی ہیں۔ فا، فا اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے پیٹ میں لگا کر۔ قاف، قاف، قاف پرجیب کے پیچھے سے جو نرم حصہ ہوتا ہے۔ کاف،
پرجیب کے سامنے سے جو سخت حصہ ہوتا ہے. لام. لام زبان کی نوک اوپر کے درمیانی اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں اس کی جڑ میں لگا کر. لام. یہ حروف ہو گئے ہیں. ہم لام تک پہنچ چکے ہیں. ہم پیج کو ٹرن کرتے ہیں, پلٹاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. میم. 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 میم وہیں سے ادا ہوگا جہاں سے با اور واو ادا ہوگا, بس سوکھے والے حصے سے میم ادا ہوگا. نون. نون زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. واو. واو با اور میم ہی کی جگہ سے ادا ہوگا اور اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ نہیں ملیں گے. ہا. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہو وہیں سے حمزہ بھی ادا ہوگا. این. یا. یا زبان کے درمیانی حصے سے, بیچ زبان اور بیچ تالو سے. ایک بہت آسان بات میں آپ کو بتاتی ہوں. مخرج معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگا دیں. آپ ایسا کرو گے اور آپ جب اسے ادا کرو گے تو پھر وہ مخرج آپ کو معلوم ہو جائے گا. جیسے میں اس میں بتاتی ہوں. حمزہ فتحہ, تو ساکن, ادا کیجئے. اوپ. اوپ. دیکھیں آپ آواز کہاں رک رہی ہے آپ کی. جہاں آپ کی آواز قرار پائے گی وہی اس کا مخرج ہوگا. جیسے او, آ, او, اق, اف, اب وغیرہ وغیرہ. پیارے طالب علم, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا کی ہے اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم نے اس کو شروع کر ہی لیا ہے. بہت دنوں سے لوگوں کا یہ تقاضا بھی تھا کہ میں پڑھاؤں اس طرح سے کہ دور دور تک یہ بات جائے, اور اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ اس کو ایسے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پہنچائیں جو ساری دنیا دیکھ سکے. اور یوٹیوب ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے ہر چیز لوگوں تک پہنچتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز صحیح ہو, لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کر لیں تو آپ کو سچائی کا پتہ چل جاتا ہے. بہرحال ہم نے بہترین انداز میں یہ حروف سیکھے ہیں. میں انشاءاللہ جب دوسرا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی, میں کوشش کروں گی کہ روزانہ ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ رمضان کا بہترین دور شروع ہونے والا ہے تو پھر ہم اس کی شروعات کر لیں پیارے پیارے سے قرآن پاک کو سیکھنے کی, تاکہ ہم اسے اچھے سے ادا کر سکیں. تمام پیارے بہنوں اور بھائیوں اور پیارے بچوں سے یہ گزارش ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کیسے کریں. اس کی تیاری کریں گے ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے. گھروں کو تو صاف کیا ہی جاتا ہے, ہم چھوڑتے نہیں ہیں. جانمازوں کو صاف کر لیں جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں, سب اپنے ترتیب سے رکھ لیں چیزیں, اور اپنی کتابیں جما لیں. ذکر و اذکار کو ڈھونڈ لیں کہ کیا ہم نے پڑھنا ہے, کیا ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی ذکر و اذکار کو بڑھا دینا ہے, صدقہ خیرات کو بڑھا دینا ہے, تاکہ آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیں گے رمضان میں. اور آپ تو یہ جانتے ہیں, احادیث کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں نفل کا درجہ فرض تک پہنچتا ہے اور فرض کا درجہ 70 درجوں تک بڑھ جاتا ہے. کوشش کریں کہ کوئی نماز نہ چھوڑیں. صحابہ کرام صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑوں کی گڈیاں دے دیا کرتی تھیں, آپ کو پتہ ہے, تاکہ بچے بھوکے رہیں, روزے سے رہیں, اور بچے مانگیں تو وہ کھائیں لیکن روزہ ان کا نہ ٹوٹے. روزے کے بہت فائدے ہیں. رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے. دن ہونے سے فجر سے تھوڑا پہلے ہم کھانا بند کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. جب کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ ہو جاتا ہے تو ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. اس کو سحر کہتے ہیں. سحر کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں, خاص طور سے وہ خواتین جو اٹھ کر گھر والوں کے لیے کام کاج کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, ٹیبل سیٹ کرتی ہیں, ماشاءاللہ میں ان کو داد و تحسین دیتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہترین جنت کا سامان پیدا کر لیا ہے. اور جب وہ اٹھیں پکاتی رہیں تو وضو کر لیں, تہجد ادا کر لیں. اگر عشاء کے کچھ نوافل یا
واجب چھوٹ گئی ہے تو وہ پڑھ لیں، اور یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم یا واسع المغفرہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی بول سکتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا پیارا ذکر کر لیں، جب پکاتی رہیں سورۃ الفاتحہ کا ورد کریں، قرآن جتنی آپ کو یاد ہے اسے دہرائیں، پکاتی جائیں، اور پھر فجر نہ چھوڑیں، فجر کے بعد تھوڑا تلاوت کا اہتمام کریں۔ زیادہ پڑھنا یہ تو آپ پڑھ سکتی ہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حرف کے ذریعے، ایک حرف کے بدلے عام دنوں میں 10 نیکی، رمضان میں 70 نیکی دیتے ہیں، لیکن جب آپ رمضان میں یہی عمل کرتے ہو تو ایک نیکی کے بدلے، ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نہیں 70 نیکی ملیں گے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو صاف کر دے، پاک و صاف کر دے، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے جو بغض، کینہ، حسد ہے اسے دور کر دیں، کہیں او اللہ، پیارے اللہ سبحانہ و تعالی، میرے طرف سے جو بھی حقوق لوگوں کے بنتے ہیں میں اسے معاف کرتی ہوں، سچے دل سے معاف کرتی ہوں، آپ بھی انہیں معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ دیکھتے ہیں آپ کرونا وائرس کا کیا برا دور آیا ہے، ساری دنیا گھروں میں قید ہے۔ اب رمضان، شاید کہ سچ بات دیکھی جائے تو رمضان کی رونقیں اور بڑھ جائیں گی گھروں میں، کیونکہ ہمارے اپنے جو باہر نہیں جا سکتے وہ بھی گھر پہ رہیں گے، اور پھر آپ لوگ سحر اور افطار کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں ادباً یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آپ کے دوستوں تک دور دور تک یہ علم پہنچ جائے۔ اگر کسی نے ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کر دیا اور اس نے صحیح ادائیگی کے ساتھ اس لفظ کو ادا کیا، یقیناً اس کا بہترین اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔